صحابہ کا جذبہ ایسا تھا قربان جائیں. ایک ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جس کو کہتے ہیں حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ. آپ نے سنے جس بندے کا ذکر ابو عامر جو بد نصیب تھا، اس بد نصیب کا بیٹا حنظلہ ہے. اور دیکھیں باپ پکا فاسق ہے اور بیٹا نبی کا پکا عاشق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. قرآن کا اصول ہے. اللہ فرماتا ہے میں کبھی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہوں اور کبھی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں. اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ بعض اوقات بیٹا مسلمان ہوتا ہے باپ کافر ہوتا ہے، بعض اوقات باپ مسلمان بیٹا کافر ہے. اس لیے بیٹے کی وجہ سے باپ کو برا نہیں کہا جائے گا اور باپ کی وجہ سے بیٹے کو برا نہیں کہا جائے گا. باپ دیکھیں فاسق تھا، بیٹا نبی کا عاشق. اسی طرح حضرت امیر معاویہ سے آخری رسول ہے، بیٹا یزید ملعون ہو گیا تو بیٹے کو برا کہا جائے. حضرت آدم کا بیٹا کافر ہوتا کبھی تو کیا بیٹے کی وجہ سے آدم کو برا معاملہ لگا ہے؟ نہیں. حضرت نوح کا بیٹا کافر ہوتا ہے تو باپ پکا فاسق تھا اور بیٹا نبی کا پکا عاشق. اس حضرت حنظلہ کی سٹوری یہ ہے کہ ان کی شادی کو صرف کبھی ایک رات گزری. پہلی رات بیوی کے پاس بسر کی. صبح کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں نکلو تمہارے نبی تم کو بلا رہے ہیں. تو حضرت حنظلہ پہ غسل واجب تھا. شب زفاف بسر کی تھی، حقوق زوجیت کی ادائیگی کی وجہ سے غسل واجب تھا. لیکن جب کان میں آواز پڑی تو سوچا کہ اگر میں غسل کرنے لگ گیا تو لشکر نکل جائے گا. انہوں نے غسل بھی نہیں کیا، تلوار لی، زرہ پہنی، ڈال پکڑی، جنگی لباس لے کے تن کیا، نکلنے لگے تو ان کی بیوی نے راستہ روک دیا. کہا میں نہیں جانے دوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے سے وعدہ کرو کہ کل جنت میں اکیلے نہیں جاؤ، مجھے ساتھ لے کے جاؤ. پھر اس بیوی نے 4 لوگ بلائے سسرال سے، ان کو گواہ بنایا کہ بھئی آج رات میرے شوہر نے میرے حقوق ادا کیے، یہ جنگ پہ جا رہا ہے اور گواہ رہنا اگر اللہ تعالیٰ کو مجھے کوئی بچی یا بچہ عطا کرے تو مجھ پہ زنا کی تہمت نہ لگانا. یہ گواہی عورت نے قائم کی، وعدہ لیا، شوہر کو جانے دیا. صحابی رسول میدان جنگ میں چلے گئے. جنگ ہوتی ہے 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، ہاتھ رو کر گلے میں ڈال کے کفار مکہ کی عورتوں نے رقص کیا تھا. بالآخر جب لاشیں اکٹھی کی گئی تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لاشیں اکٹھی کرو. لاشیں اکٹھی کی گئی. پتہ تھا 70 صحابہ شہید ہوئے، 69 لاشیں مل جاتی ہیں لیکن ایک لاش نہیں ملتی. صحابہ بڑے پریشان ہیں، حضور ایک لاش نہیں مل رہی. وہ کفار نہیں اٹھا کے لے گئے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، کفار اٹھا کے نہیں لے کے گئے. ہوا اس طرح ہے کہ میرا حنظلہ جب گھر سے چلا تھا تو اس پہ غسل واجب تھا. شہید کو چونکہ غسل دیا نہیں جاتا، اس پہ غسل واجب تھا. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. شہید میدان جنگ میں شہید ہو جائے اس کے جنگی لباس اتار کے اس کو اسی کپڑوں کے اندر اس کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے. خون میں لت پت، زخموں سے چور صحابی شہید اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ میرا بندہ کس طرح میری راہ میں قربان. اس کا خون دھویا نہیں جاتا، اس کے کپڑے تبدیل نہیں کیے جاتے. سرکار نے فرمایا کہ چونکہ میرے حنظلہ پر غسل واجب تھا، شہید کو غسل دیا نہیں جاتا، اس پہ غسل جنابت واجب تھا، لہذا اللہ نے فرشتوں کو حکم جاری کیا کہ جاؤ فرشتوں جنتی تھال لے جاؤ اور بادلوں کے پانی سے جا کے میرے محبوب کے غلام کے غسل کا فریضہ تم ادا. سبحان اللہ. اور میں پہاڑ کی پرلی جانب جاؤ، وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی. صحابہ گئے، دیکھا وہاں لاش پڑی ہوئی. ان کی داڑھی سے غسل کے پانی کے قطرے نچڑ رہے تھے، زلفوں سے غسل کے پانی کے قطرے نچڑ رہے تھے. ان کا لقب غسیل ملائکہ. اللہ نے ان کی شہادت کے بعد ان کی زوجہ محترمہ کو اللہ نے بیٹا دیا، سبحان اللہ، جن کا نام رکھا گیا عبداللہ، حضرت عبداللہ بن حنظلہ. اور وہ بھی صحابی تھے کیونکہ حضور کی جس نے زیارت کی بچپن میں کی وہ بھی صحابی رسول کے درجے پہ فائر ہو جاتا ہے. عبداللہ بن حنظلہ بھی صحابی تھے. جب ان کی شادی ہوئی اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے.
جب یزید نے مدینے پہ حملہ کیا تو مدینے کے سے جو لشکر اٹھا تھا یزید کی فوج کے مد مقابل، اس لشکر کی قیادت حضرت عبداللہ کر رہے تھے، اسی عبداللہ کے بیٹے۔ آج لوگ نبی کی آل کے محب بنے پھرتے ہیں لیکن صحابہ کا انکار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اسی صحابی کے بیٹے نے جو خود بھی صحابی تھے اپنے 10 بیٹوں کے ہمراہ نبی کی آل کے نام پر اپنی قربانی پیش کر دی۔